السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل پرسوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جامعہ والی میں اپنی 7 دن کی بیٹی جو تھی اس کو 5 گولیاں مار کر اس بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ اس باپ نے خود اپنی بیٹی کو 7 دن کی بیٹی تھی، جنت اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ جنت اس کا نام تھا، اور وہ پہلی اس کی بیٹی تھی، پہلی اولاد اس عورت کی جو ہے پہلی اولاد تھی۔ کیا تھی؟ پہلی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ پہلی کیا ہوئی؟ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی پہلی۔ تو وہ مرد جو ہے وہ خفا ہو گیا، اور بھی بیٹی تو پہلی پیدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے نا اس بیٹی کو 5 فیل کر کے اس کو 5 گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس چھوٹی سی بچی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں آپ، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اگر دین کے بارے میں کچھ پڑھا ہو کہ بیٹی کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹی پالنے پر اور بیٹی کو کھلانے پلانے پر کیا اجر دیا ہے، تو پھر آدمی ایسا نہ کرے، اب دیکھیں کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جس عورت کو پہلی بیٹی پیدا ہو، جس عورت کی پہلی اولاد کیا ہو؟ بیٹی، تو وہ عورت خوش قسمت ہے اور بابرکت ہے، برکت والی عورت ہے وہ۔ اور حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جس عورت کی پہلی کیا پیدا ہو؟ بیٹی پیدا، وہ عورت کیا ہے؟ خوش قسمت ہے اور کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ اگر اس کو اسلام کا پتہ ہوتا تو وہ تو یہ سمجھتا کہ اس عورت کی جو ہے نا پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے، یہ عورت تو خوش قسمت ہے اور بابرکت عورت ہے یہ۔ لیکن اس بدبخت کو اسلام کا پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے حساب سے تو یہ بابرکت عورت ہے، اس کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے، خوش قسمت عورت ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو مار دیا۔ دیکھیں نا، اسلام سے کیا یہ دوری کا سبب ہے۔ اگر اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کا پتہ ہوتا تو قرآن مجید تو اس طرح بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب وہ پہلے کافر تھے نا، مشرکین مکہ اور جب زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، ان کو کوئی بتاتا تھا آگے کہ تمہاری بیٹی وہ پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، تو کیا ہوتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا، منہ کالا ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے میں آ جاتے تھے کہ ہماری بیٹی پیدا ہو گئی۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، تو وہ قوم اپنے لوگوں سے، جو قوم کے لوگ تھے، ان سے منہ چھپاتے رہتے تھے۔ کیوں منہ چھپاتے تھے؟ کہ کیا لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ دیکھو کیسے جہل تھے، کیسے، حالانکہ وہ جس سے پیدا ہوئے کہ وہ بیٹی نہیں تھی کسی کی۔ اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو پیدا کیسے ہوتے؟ وہ خود بھی پیدا نہ ہوتے، لیکن کیا کرتے؟ وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے قوم سے بھی، کیا کہیں گے لوگ، اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ کہتے اب کیا کریں کہ بے عزتی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اس بچی کو رکھ لیں یا اس کو زندہ دفن کر دیں۔ کیا کر دیں؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا برا فیصلہ کرتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ برا فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ گڑھا کھود کے نا اس میں ڈال دیتے تھے، اور اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ عورت کو، بچی کو، اس کو گڑھے میں ڈال دیا، اور پھر اس کے کیا کیا؟ اس پر مٹی ڈال دی۔ اس طرح وہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، کیا آیا؟ دین اسلام آیا، پھر اس نے آ کے بتایا کہ عورت کی کیا عزت ہے، عورت کی کیا عزت ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، عورت کی عزت اور عورت کے حقوق اسلام نے آ کے پھر لوگوں کو بتائے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹی کی شان آ کے لوگوں کو کس نے بتائی؟ دین اسلام نے بتائی۔ دیکھیں یہ اسلام سے دوری ہے نا۔ پہلے بھی ایک خبر تقریباً 2013 میں خبر آئی تھی کہ ایک عورت کو مسلسل 6ٹھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس شخص نے جو ہے اس 6ٹھی بیٹی کو پانی کے ٹب میں ڈال کر مار دیا۔ اور جب اس کی بیوی نے احتجاج کیا کہ کیوں مارا ہے اس طرح، پھر جب اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی نا، پھر اس شخص نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی احتجاج کرنے پر فائر کر کے اس کو بھی مار دیا۔ اسی طرح 2014 کی خبر ہے اخبار کی، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص کی بیٹی پیدا ہوئی،
تو وہ بھی اسی طرح اس نے کیا کہ اپنی بیٹی کو جو اس نے اٹھا کے اور فرش پہ جو ہے پٹخ دیا اور اس بیٹی کو مار دیا. دیکھیں یہ ظلم ہے. کیا ہے یہ؟ ظلم ہے. اور یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. جب ہم اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بیٹی کا پیدا ہونا باعث برکت ہے. بیٹی کا پیدا ہونا باعث برکت ہے. جب ہمیں یہ پتہ چلے گا تو پھر ہم بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کریں گے. اس طرح کا ظلم نہیں کریں گے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے پالا پوسا اور وہ بڑی ہو گئی، ان کی ضرورت پوری کرتا رہا، ان کو حسن سلوک کے ساتھ رکھا، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا، وہ جب بڑی ہوگی ان کی شادی کر دی یا خود بے نیاز ہوگی، مالدار ہو گئی، بے نیاز ہوگی یعنی پھر ان کو اس وقت تک پالتا رہا جب تک وہ بے نیاز نہیں، اور ان کو جب تک اپنے باپ کی ضرورت نہیں رہی اس وقت تک یہ کیا کرتا رہا؟ پالتا رہا. جب ان کو پتہ چلا کہ اب وہ باپ کو کہ میری بیٹیوں کو اب میری ضرورت نہیں ہے، اب یہ اپنی ضرورت خود پوری کر سکتی ہیں، یعنی شادی ہونے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو بے نیاز جب ہوگی اس وقت تک جب آدمی پالتا رہا اپنی بیٹیوں کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کیا ہوتا ہے کہ جنت کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ لازمی جنت میں داخل کرے گا. 3 بیٹیوں کو پالے جس نے. صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بیٹیوں کو پالے تو 2 بیٹیوں کو پالے، اس نے سلوک کرے اور جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائے ماں باپ سے اس وقت تک پالتا رہے، باپ جو ہے پالتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا 2 کو جو پالے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اس کو بھی جنت عطا کرے گا. ہاں اگر ایک کے بارے میں بھی پوچھا جاتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ جو ایک کو پالے گا اس کو بھی جنت عطا کی دی جائے گی. تو آپ دیکھیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو پالنے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، ایک عورت آئی مانگنے والی، ضرورت کی حالت میں مانگنا جائز ہوتا ہے. ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس نے آ کے مانگا کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دو. حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ ایک کھجور جو ہے میں نے ان کی ماں کو دی. تو ان کی ماں نے کیا کیا، ان بیٹیوں کی بچیوں کی ماں نے کیا کیا کہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے نا، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، خود نہیں کھایا. یہ ہے ماں، خود نہیں کھایا. تو جب وہ چلی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سارا سنایا. تو آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں میں مبتلا کیا گیا، ان بیٹیوں میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے طریقے سے رکھا، تو کل قیامت کے دن جہنم سے یہ اس باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی. جہنم یعنی جہنم میں نہیں جانے دے گی، جہنم میں نہیں جانے دی، ڈھال بن. دیکھیں آپ نے اس طرف جانا ہو تو ایسے یہاں سے مڑ کے جائیں گے نا، یہاں سے سیدھا جا سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آگے دیوار ہے، یہ ہے آڑ، آپ کو اس طرف ایسے نہیں جانے دے گی. تو اس طرح بیٹیاں جو ہوگی نا وہ بھی باپ کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن